بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علل نقص، اس سے پہلے کے سبق میں علت کی تعریف اور علت کی پہلی قسم علل زیادت کا بیان آپ نے پڑھا کہ علت کی دو قسمیں ہیں، علل زیادت، علل نقص۔ علل زیادت کے متعلق آپ نے پڑھ لیا کہ علل زیادت تین ہیں: تزیل، ترفیل، تسبیغ۔ جن اجزاء یا کلمات میں یہ واقع ہوں ان کو مرفل، مزیل، مسبق کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے جان لیا کہ علت کا جو وقوع ہوتا ہے وہ خاص ہے عروض اور ضرب میں، یعنی مصرع اولیٰ کے آخری رکن میں اور مصرع ثانیہ کے آخری رکن میں علت کا وقوع ہوتا ہے۔ عروض و ضرب کے علاوہ جو حشوی اجزاء ہیں ان کے اندر علت کا وقوع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی علت عروض و ضرب کے علاوہ میں واقع ہو رہی ہے تو اب اس کو علت نہیں بلکہ اس کو زحاف کا نائب مانا جائے گا، اسے زحاف کا قائم مقام کر دیا جائے گا، کیونکہ حشوی اجزاء میں عروض و ضرب کے علاوہ جو اجزاء ہوتے ہیں حشوی اجزاء کہلاتے ہیں، ان میں عام طور سے وقوع زحافات کا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی علت واقع ہو رہی ہے حشوی اجزاء میں تو وہ علت قائم مقام ہوگی زحافات کے۔ ہاں، ایسے ہی زحافات واقع ہوتے ہیں حشوی اجزاء میں، اگر کوئی زحاف عروض یا ضرب میں واقع ہو رہا ہے تو اس کو قائم مقام مانا جائے گا علت کے، جیسا کہ ما سبق میں کہا تھا کہ اس زحاف کو جاری مجرا علت کہا جاتا ہے، جہاں زحاف کی تعریف کی تھی وہاں کہا تھا۔ ہاں، حاصل یہ کہ علت کی تین قسمیں، علل زیادت آپ نے پڑھی، علت کی پہلی قسم کی۔ اب دوسری قسم علل نقص۔ علل نقص ہیں کتنی تو یہ آپ نے پڑھ لیا کہ 9 ہیں کیا کیا اور کیسے کیسے، ان کو آپ یہاں سے پڑھیں دیکھیں۔ نمبر 1 حذف۔ تو علل زیادت علل نقص کے ناموں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علل زیادت میں کیا ہوگا، علل نقص میں کیا ہوگا۔ تین آپ نے پڑھی، ان تینوں میں اصل کلمہ اصل جس پر اضافہ ہوا تھا، ایک حرف کا یا 2 حرف کا۔ اب علل نقص میں کیا ہوگا؟ جو اصل کلمات، اصل اجزاء، ارکان ہیں، ان سے حرف یا حرفوں کو گھٹایا جائے گا وقت ضرورت۔ ہاں، تو نمبر 1 حذف۔ حذف کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جز کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا۔ ہاں، ضرورت پڑی آپ کو 2 حرفوں کو کم کرنے کی، ہاں، اور جس سے آپ کو 2 حرف کم کرنا پڑ رہے ہیں وہ جز عروض یا ضرب ہے، یہ بھی خیال رکھیں۔ ہاں، وہ جز عروض یا ضرب ہے، یعنی مصرع اولیٰ کا آخری رکن ہے یا مصرع ثانیہ کا آخری رکن ہے۔ تو اگر آپ کو کسی مصرع اولیٰ کے اخیر سے یا مصرع ثانیہ کے اخیر سے جو اجزاء جو جز ہیں ان میں سے 2 حرف کم کرنے کی ضرورت پڑے اخیر سے، یعنی سبب خفیف گرانے کی، آپ کو حاجت پڑے کہ آپ گرا دیں تو گرا سکتے ہیں، اور ایسی تغیر، ایسی تبدیلی کا نام حذف رکھا جائے گا اور اس جز کو محذوف کہا جائے گا۔ جز کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا، جیسے فاعلاتن سے فاعلن، تو فاعلاتن
سے جب تن کو گرایا بچا فاعلا، اسی فاعلا کو استعمال یا اطلاق یا اس کا تلفظ کرتے ہیں فاعلن کے وزن پر، الا کی جگہ پر علن ہے، فا کی جگہ فا۔ ہاں تو اسے کہتے ہیں حذف، یعنی جز کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا۔ اور یہ جز کون سا ہوگا؟ ہاں یہ وہ جز جو محل عروض میں ہو یا محل ضرب میں ہو۔ محل عروض و محل ضرب سے کیا مراد تو بتایا جا چکا ہے۔ مصرع اولیٰ کا جو آخری رکن ہوتا ہے، جو آخری جز ہوتا ہے وہ عروض کہلاتا ہے، اور مصرع ثانیہ کا جو آخری جز آخری رکن ہوتا ہے وہ ضرب کہلاتا ہے۔ نمبر 2 قطف۔ ہاں قطف، قطف کسے کہتے ہیں تو حذف مع الاسب کو قطف کہتے ہیں۔ حذف کسے کہتے ہیں تو حذف آپ نے پڑھا ابھی کہ حذف نام ہے جس کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا، اور اسب کسے کہتے ہیں تو اسب آپ نے پڑھا تھا ضعافات مفردہ میں 5ویں متحرک کو ساکن کر دینا، 5ویں متحرک کو ساکن کر دینا یہ اسب ہے۔ تو کسی جز کے 5ویں متحرک کو ساکن کرنا اور اخیر سے سبب خفیف گرا دینا کہلائے گا قطف۔ یعنی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ جز کے 5ویں متحرک کو ساکن کر دیں تو آپ کی بات بن جائے جز کا، اور ساتھ ہی ساتھ جز کا جو جز کے آخر میں جو سبب خفیف ہے اسے بھی گرا دیا جائے۔ اگر ایسی حاجت ضرورت شعر و شاعری کے وقت آپ کو پڑ رہی ہے تو آپ یہ تبدیلی، یہ تغیر واقع کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ جز جو محل عروض میں ہے یا محل ضرب میں ہے، آپ اس کے 5ویں متحرک کو ساکن کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سبب خفیف کو گرانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ حاجت ضرورت پیش آئی تو آپ ایسی تبدیلی، ایسا تغیر واقع کر سکتے ہیں عروض یا ضرب میں۔ اور ایسا تغیر، ایسی تبدیلی کا نام عروضیوں نے قطف رکھا ہے، اور جس جز کے اندر یعنی جس عروض یا ضرب میں یہ تبدیلی واقع ہوگی اسے مخطوف کہا جائے گا۔ قطف کہتے ہیں حذف مع الاسب، یعنی 5ویں متحرک کو ساکن اور آخری سبب خفیف کو ساقط کرنا، گرانا۔ جیسے مفاعلۃ سے فعول، مفاعلۃ سے فعول، تو مفاعلۃ میں پہلے آپ لام کو ساکن کریں گے جو 5واں متحرک ہے، مفا 3 الا 5واں لام جو ساکن ہے پہلے آپ اسے متحرک ہے، پہلے آپ اسے ساکن کریں گے، کر دیں گے مفاعلۃ، مفاعلۃ، ٹھیک۔ ایک تبدیلی، ایک تغیر آپ نے کیا کہ 5ویں متحرک کو ساکن کر دیا آپ نے۔ اب التن 2 سبب ہے، تو جو سبب اخیر میں ہے اسے گرا دیں گے، آپ تن کو گرا دیں گے، بچا مفاعل وقت مجموع سبب خفیف، یہ بچا مفاعل۔ اسی مفاعل کو فعول کہیں گے، مفا کی جگہ فعو اور ال کی جگہ لن۔ مفاعل یہ غیر مانوس، غیر مستعمل ہے، اس لیے مفاعل کی جگہ میں فعول لے آئے۔ اس طرح کی تبدیلی اور تغیر کو قطف کہتے ہیں۔ جس عروض یا جس ضرب میں یہ واقع ہو اسے مقطوف کہا جائے گا۔ نمبر 3 قطع۔ قطع کسے کہتے ہیں؟ وقت مجموع کے ساکن کو گرا کر اس کے ماقبل کو ساکن کرنا۔ وقت مجموع جو اخیر میں ہے، جز کے اخیر میں ہے، کسی جز کے اخیر میں وقت مجموع ہے تو اس وقت مجموع کے ساکن کو آپ گرا دیں
اور ساکن سے پہلے جو متحرک تھا اسے ساکن کر دیں۔ مثال کے طور پر کیا مثال دیے؟ ہاں، فاعل، فاعل، فاعل کے نون ایلن یہ ہے وتد مجموع، فاعل یہ ہے وتد مجموع۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے یہ کہ پہلے نون کو گرا دیں گے، آپ گرا دیا آپ نے تو بچا فاعل، فاعل۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ جو لو ہے لام متحرک مضموم اسے کر دیں گے ساکن، ہو جائے گا فاعل، فاعل۔ اسی فاعل کو کہیں گے فعل، فعل، فا کی جگہ فعل کی جگہ